دین وائبز، دین کی آواز۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے دور میں اکثر دوستوں سے یہ سنو گے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ پریشانی مالی ہو، اولاد کی طرف سے ہو، گھر کی طرف سے ہو، کام کاروبار کی طرف سے ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ آپ کو پریشان نظر آئے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس پریشانی کا سلوشن ملے، اور جو اس کے سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، لنگوٹ باندھ باندھ کے وہ میدان میں اترتا ہے کہ میں اپنی پریشانیوں سے جان چھڑاؤں، جان چھوٹتی نہیں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، چوتھی اوپر سے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی تصویر ٹوٹی اور ایک کے اوپر دوسرا دانہ تواتر کے ساتھ گرتا چلا آ رہا ہے۔ یوں پریشانیاں آج زندگیوں میں ایک کے بعد دوسری آتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے نوکری کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، خرچے پورے نہیں ہوتے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے، تو آخر کوئی تو حل ہوگا نا اس پریشانی کا، دلوں کے سکون کا کوئی تو حل ہوگا۔ آج کی جو آیت مبارکہ پڑھی یہ ہماری زندگی کے اس اہم مسئلے سے وابستہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت کہتے ہیں کہ انسان کی ضروریات پوری ہوں، پریشانیاں دور ہوں، عزت کی زندگی ہو، سکون کی زندگی۔ جب خوف اور حزن بندے کے اوپر نہ ہو اور انسان پرسکون ہو تو اس کی زندگی کو بابرکت زندگی کہتے ہیں۔ اب ذرا ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم اس مٹی سے بنا اور اس کی ضروریات کو بھی اللہ نے مٹی میں رکھ دی، چنانچہ جسم کی جتنی ضروریات ہیں زمین میں ہیں، سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، پھل زمین سے نکلتے ہیں، ہمارے کھانے کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین سے اگتی ہیں، پھر ہمارے لباس کی فصل زمین سے، جو ہم مکان بناتے ہیں اس کی اینٹیں بھی زمین سے، ماربل بھی زمین سے، سٹیل کی اگر مائن دیکھو تو وہ بھی زمین سے۔ غرض انسان کو مادی طور پر زندگی میں بدن کی جو ضرورت ہے زمین سے نکلتی ہے، پانی دیکھو تو زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدن کی سب ضروریات کو زمین میں رکھ دی۔ انسان کے روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، تو یہ عرش کے یعنی اوپر سے آئی ہوئی چیز۔ اب اس روح کی ضروریات بھی اوپر ہی سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں۔ تو جسم کی ضرورت اور ہے، روح کی ضرورت اور ہے۔ کھانا مل گیا، پانی مل گیا، گھر مل گیا، لباس مل گیا، بدن کی ضرورتیں پوری ہو گئی، مگر روح کی ضرورتیں اور ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر نور اترتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء، تمہارے اوپر لازم ہے کہ علماء کی مجالس اختیار کرو، واستماع کلام الحکماء، اور تم داناؤں کی باتوں کو سنو، فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت،
کہ اللہ تعالی مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتے ہیں جس طرح کے بارش سے مردہ زمین کو زندہ فرما دے. تو مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی ہے اور مردہ دل حکمت کی نور بھری علم بھری باتوں سے زندہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کی غذا نور ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترتا ہے. اب آج جسم کو اگر غذا نہ ملے تو جسم کمزور، بیمار، اٹھنا مشکل، کوئی بدن اٹھانا مشکل، اس لیے کہ بدن بیمار جو ہے. اسی طرح روح کو غذا نہ ملے تو روح کے لیے اعمال کرنے مشکل، نماز پڑھنی مشکل، تلاوت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، نظر کا حفاظت مشکل، سچ بولنا مشکل، سارے نیک اعمال مشکل ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ہم تجربہ کرتے ہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کریں، نہیں کر پاتے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہرٹ نہ کریں، پھر کر بیٹھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں غصہ نہ آئے، پھر آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ روح کمزور ہے، وہ یہ اعمال کرنے سے قاصر ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کے بارے میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے. ان کے لیے نماز آسان ہے، ہلکی ہے، اور جن کے دل منور نہیں خشوع سے، ان کے اوپر نماز بوجھ ہوتا ہے. الارم لگا کے سوتے ہیں، بج کے الارم تھک جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، کہتے ہیں جی فجر قضا ہو جاتی ہے. کیا کریں جی، نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی. اور بسا اوقات تو ایسا کہ نماز تو پڑھ لی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ ذرا غور کریں کہ کئی مرتبہ آپ یا بعض لوگ آدھے منٹ کی دعا، 1 منٹ کی دعا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چند سیکنڈ کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیر کے چلے گئے. دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی میں کیا کروں، پچھلے 16 سال سے مجھے دعا مانگنے کو جی نہیں کرتا. اب بتائیں فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ تو بڑی مصیبت ہے کہ بندے کا دل ہی نہ کرے دعا مانگنے کو. تو یہ پریشانیاں ہماری کیسے ختم ہوں؟ آج ہر بندہ اسی سوچ میں لگا ہوا ہے، اور آج کا عنوان یہی ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، ہم ان کو آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. یہ برکت کا لفظ آپ کو انگریزی کی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق فقط ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ ہے. مومن کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، دوسرے کی زندگی برکت سے خالی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آج جو ایمان کی نعمت سے فیض یاب نہیں، ان کی زندگی پریشانیاں، اور جتنا ان کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے اور جتنا ان کو تنہائی کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے، ان کے تو حال سن کے بندے حیران ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ گزرتی کیسے ہے. ایمان والوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی. یہ برکت ہے کیا چیز؟ شاید لفظ سے تو بات سمجھ میں نہ آئے، مثال سے جلدی سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کتیا ہے یہ کبھی 4 بچے دیتی ہے، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 7 بچے، 9 بچے بھی ایک کتیا کے ہوتے ہیں. یعنی اتنی کثیر اولاد ہوتی ہے، اور اللہ نے اس لیے اس کے تھن بھی زیادہ بنائے ہیں کہ اتنے بچے دودھ پی سکتے ہیں ایک وقت میں. اور ایک ہے بکری. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کے اندر یا تو ایک بچہ یا 2 بچے، 2 سے زیادہ تو بہت ہی کم ہوتا ہوگا، ورنہ روٹین یہی ہے کہ بکری کا یا ایک بچہ یا 2 بچے. اور پھر بکری کٹتی بھی ہے. انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، مٹن کی، تو وہ اس کو ذبح بھی کرتے ہیں. اب جس کے بچے بھی یا ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے اور پھر ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لو کہ اللہ اس کی نشو و نما کیسے کرتے ہیں. اور کتیا کے بچوں کو بھی دیکھ لو، کتیا کا بچہ آپ کو کہیں نظر آئے گا کوئی ایک، اور بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے، سینکڑوں بکریاں. تو حیران ہوتے ہیں یا اللہ، جن کے 7 بچے ہوتے تھے ان کے ریوڑ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہیں 200 کتے پھرتے، کہیں 400 کتے پھرتے، لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بکری پالو، اللہ نے بکری پالنے میں برکت رکھ دی ہے. اب بکری میں برکت ایسی ہے کہ چاہے ایک بچہ ہو یا 2 بچے ہوں، اور چاہے ایمان والے ہزاروں بکریوں کو روزانہ ذبح کرتے رہیں، ریوڑ اگر نظر آئیں گے تو آپ کو بکریوں کے ہی نظر آئیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ برکت ہے جو اللہ نے رکھی. تو ہم کماتے تو بہت ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں، برکت نہیں ہے مال میں، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے.
ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری اوپر سے وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری اوپر سے، مسئلوں پہ مسئلے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری زندگی میں برکت کی کمی ہے، اور یہ برکت کیوں کم ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کم ہے۔ ہماری زندگیوں میں تقوی نہیں، خدا خوفی نہیں، گناہوں سے ہم بچتے نہیں، جس وجہ سے برکت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ اب جب برکت نکل گئی تو سکون کہاں سے ملے، دل کا اطمینان کہاں سے ملے؟ ذرا سنیے کہ برکت جب زندگی میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کیسے مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے علم میں برکت عطا فرمائی تھی، لہذا ایک ایک بزرگ کے پاس اتنا علم ہوتا تھا کہ انسان ان کے علم پہ حیران ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف کی احادیث کو اکٹھا کیا، اور 1 لاکھ حدیثیں مجھے صحیح یاد تھیں اور 2 لاکھ حدیثیں غیر صحیح یاد تھیں۔ 3 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا، یا اللہ نے علم دیکھو کیا دیا تھا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا علم دیا تھا کہ وہ جو بات ہوتی تھی اس کے تہ تک پہنچ جاتے تھے، اور ہر بات کی سند قرآن اور حدیث سے نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو علم کا سمندر بنا دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ لا ولا نہیں، واو او واوین۔ بوڑھے نے کہا آ کے واو او واوین، تو امام صاحب نے فرما دیا واوین۔ وہ چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا لا ولا۔ اب امام صاحب کے تقریباً 40 شاگرد تھے جو مشورت میں شامل ہوتے تھے، اور وہ سب بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کثیر الحدیث عالم تھے، ان کا لقب تھا المنصف فی الحدیث۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ ماشاءاللہ اپنے فن کے امام تھے۔ ایسے ایسے بزرگ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کے پہاڑ تھے، اور یہ سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ سوچتے رہے کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا اور امام صاحب نے کیا بتایا۔ پورا دن سوچتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شام کو کہنے لگے حضرت ہمیں بتائیں اس بوڑھے نے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بھئی اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ حضرت یہ کون سا مسئلہ ہے؟ واو او واوین۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اشارے میں اس نے پوچھا تھا کہ امام صاحب مجھے التحیات کیسے پڑھنی ہے، 1 واو کے ساتھ یا 2 واو کے ساتھ؟ ہم حنفی لوگ جو ہیں 2 واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو 2 واو استعمال ہوئے نا، اور باقی لوگ 1 واو سے پڑھتے ہیں۔ تو مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا واو او واوین کہ التحیات میں مجھے 1 واو سے پڑھنی ہے عبارت یا 2 واو سے؟ تو میں نے جواب دے دیا واوین، بھئی 2 واو سے پڑھنی ہے۔ تو وہ مطمئن ہو گیا۔ حضرت مطمئن تو ہو گیا، لیکن جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا، یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے وہ مجھے دعا دے گیا۔ بھئی لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے وہ دعا یہ دے گیا، ابو حنیفہ اللہ تیرے علم کو اس طرح دنیا میں پھیلائے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی اللہ حرف سے معلوم کر لیا کہ یہ قرآن مجید کی کس آیت کے تحت مجھے دعا دے کے جا رہا۔ اللہ نے ایسا علم عطا کر، تو ان کے علم میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ اگر برکت دیکھنی ہو تو نبی علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی 10 سالہ زندگی کو دیکھ لیں کہ 10 سال میں دین کا صحابہ کو بھی سکھانا، باہر سے جو وفد آتے ہیں ان کو بھی سکھانا، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھانا، اور پھر رات میں اتنی عبادت کہ حتی یتورمت قدماہ، قدم متورم ہو جاتے تھے۔ یہ وقت کی برکت ہے کہ 10 سال میں آپ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ قوموں کی زندگی میں 10 سال تو بڑا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد میں کہ 10 سال میں تو کہیں بھی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ 10 سال میں تو ملک اپنی ڈائریکشن سیدھی نہیں کر پاتے کہ کدھر جانا ہے ہم نے۔ مگر نبی علیہ السلام نے 10 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ وقت کی برکت نہیں تو پھر اور کیا ہو؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک محدث تھے، ان کے وقت میں برکت ڈالی، چنانچہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے زندگی میں جتنی کتابیں لکھی تھیں ان کے صفحات کو، پیجز کو کاؤنٹ کیا گیا، اور ان کی زندگی کے جتنے پورے دن تھے ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا گیا، تو پر ڈے 40 پیجز بنے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک دن میں
ہم 40 پیجز پڑھ نہیں سکتے، وہ نئی کتاب کے 40 پیجز لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟